السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک نیو ناول ریڈ کر رہی ہوں۔ یہ ریکمینڈڈ ناول ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو اچھا لگے گا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ ناول گینگسٹر بیسڈ ریونج بیسڈ ہے۔ آنسو ہیروئن گینگسٹر ہیرو ہے اور بہت ہی زبردست اسٹوری ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا۔ یو بچ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے زبان چلانے کی؟ وہ دہاڑتے اس لڑکی کے گلے سے پکڑ کر زور سے دبایا تھا۔ تم گالی؟ اپنی اوقات سے زیادہ بولنے لگ گئی ہو، ڈیول غصے سے گرایا۔ تم میرے لیے صرف رات گزارنے کا سامان ہو، آئی سمجھ؟ صرف رات گزاری کا۔ لڑکی کی آنکھیں اتنی بڑی ہو گئیں جسے ابھی ابل کر باہر آ جائیں گی، لیکن گلے سے گرفت کم ہونے کے بجائے اضافہ ہوا تھا۔ سوری ڈیول، تمہارا کہنا ہے تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ اس کی بات اگنور کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لا کر بولا، یو بلڈی۔ ڈیول نے اسے زور سے زمین پر پٹکتے چلایا تھا۔ وہ درد سے کراہی اور کھانسنے لگی۔ ڈیول پلیز، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ڈیول ایم پریگننٹ، وہ بھی روتے ہوئے چلائی تھی۔ ہا ہا ہا۔ ڈیول ہنسا۔ اس کی ہنسی میں بھی عجیب غرور جھلک رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کا قہقہہ گونج رہا تھا۔ وہ سیدھا شان سے چلتا ہوا اس کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ کمرے میں صرف اس لڑکی کی سسکی کی آواز تھی۔ ڈیول تھوڑی دیر تک سکون سے سگریٹ نوشی کرتا رہا۔ لڑکی کی سسکنے کی آواز اسے سکون دے رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے رحم، مغرور، عزت کے ساتھ کھیلنے والا۔ اس کے نزدیک عورت ذات صرف رات گزاری کا سامان تھی۔ وہ پاکستان کا مشہور بزنس مین تھا۔ وہ بزنس کا ڈیول تو تھا ہی، لیکن اس کی دوسری بھی سائڈ تھی جو ہر غیر قانونی کام میں ملبوس تھا، جس میں اسلحہ کی اسمگلنگ، ڈرگز اسمگلنگ زیادہ اہم تھی۔ اگر تمہارا رونا دھونا ہو گیا ہو تو یہ پیسے پکڑو اور جا کر اپنے پیٹ میں پلتے گناہ کو ختم کرواؤ۔ بٹ لسن، بی کیئرفل، اس نے وارن کیا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں تو جان سے ماروں گا ہی ماروں گا، لیکن تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ کو بھی برباد کر دوں گا۔ ڈیول اس کا منہ پر پیسہ مارتا اس کے برابر بیٹھ کر گرایا تھا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ میں ڈیول محبت کرتی ہوں تم سے، اور یہ بچہ میں اس دنیا میں لاؤں گی۔ لڑکی ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ کر اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ڈیول نے لب غصے سے بھینچ لیے۔ وہ لڑکی کے بالوں کو پکڑتا، تم نہیں کرو گی؟ ہاں، نہیں کرو گی؟ ڈیول غصے سے بولا، تو جان میں کر دیتا ہوں۔ لڑکی ڈیول کی بات پر سہم گئی، کیونکہ ڈیول کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، جیسے انگارے برسا رہی ہوں۔ ڈیول لڑکی کو چھوڑتا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ لڑکی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ڈیول نے مڑ کر ایک زوردار لات اس کی پیٹ پر دے ماری۔ لڑکی کی زوردار چیخ نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈیول ایک کے بعد ایک ٹانگ اس کے وار کرتا جا رہا تھا۔ لڑکی چیخے چلائی جا رہی تھی، لیکن وہ ظالم بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لڑکی کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور وہ چیختی چلاتی بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کے بے ہوش ہونے پر ڈیول رکا نہیں تھا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب چیخنے کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ لڑکی کا خون بہہ رہا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ ڈیول نے موبائل نکال کر اپنے خاص بندے کو آگاہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا باہر کی جانب چلا گیا، لیکن ڈیول نے ایک بھی دفعہ جانے سے پہلے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ لڑکی زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے دلہن کے روپ میں، اللہ بری نظر سے بچائے۔ سعیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو نظر اتارتے بولی، ہاں، ہماری عمل بہت پیاری لگ رہی ہے، اس عروسی جوڑے میں بالکل فیری لگ رہی ہے۔ فروا اپنی نند کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو اماں یقین ہی نہیں آ رہا ہماری بہن کی سچ میں شادی ہو رہی ہے۔ حسن نے آنسو بہاتے بولا۔ عمل ان سب میں حیران پریشان کبھی اپنے آپ کو تو کبھی اپنی ماں، بھابھی اور بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر ہو کیا رہا تھا؟ اور میں دلہن ممانی میں اتنی خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی، لیکن یہ فیری کو آوازیں کون دے رہا ہے؟ بھابھی نے کان پر ہاتھ رکھ کر آواز سننے کی کوشش کی۔ چھوڑو تم، جو بھی دے رہا ہے دینے دو، تم بس میری بیٹی کو دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہے، سعیدہ بیگم نے کہا۔ حسن، تم تو اپنا رونا بند کرو گے یا لگاؤں ایک؟ احسن نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ عمل 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 آوازوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں کون پاگل آوازیں دے رہا ہے۔ اف! عمل نے بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ عمل عمل وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور کمبل ہٹا کر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ بس خواب تھا۔ پھر دروازہ بجا۔ عمل، اٹھ بھی جاؤ یار، دروازہ توڑوں؟ اٹھ گئی بھائی، عمل نے بالوں کو سمیٹتے بولی۔ اگر اٹھ گئی ہو نیچے آ جاؤ، سب نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں، حسن نے کہا۔ اوکے بھائی، صرف 5 منٹ میں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ ماما آ رہی ہے آپ کی نوابزادی، آپ سب کی فیری۔ ماما، آپ اس کی شادی کر دیں، شادی ہو جائے گی تو خود ذمہ دار ہو جائے گی، دیکھنا، حسن اپنی جگہ پر بیٹھتے سعیدہ بیگم سے کہا۔ حسن، کچھ تو شرم کرو، تمہاری چھوٹی بہن ہے، ایسے کیسے ہم فیری کی شادی کر دیں؟ ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، اگر تمہارے باپ نے سن لیا تمہیں ہی اپنی جان کے لالے پڑیں گے۔ سعیدہ بیگم نے ناشتے کے حسن کے آگے رکھتے بولی۔ ماما، آپ بھی نا،
آپ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی ہیں، مجھ جیسا بنے، آپ کے اس جلاد شوہر سے میں تو نہیں ڈرتا، حسن نے سینہ تان کر کہا۔ فاروق صاحب ناشتے کے لیے آ رہے تھے لیکن حسن کی بات پر وہیں رک گئے۔ سعیدہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ویسے ماما، آپس کی بات ہے، کیا سوچ کر آپ نے ان سے شادی کی تھی؟ ماشاءاللہ اچھے خاصی ہے آپ۔ حسن نے رازانہ انداز میں بولا، میں ابھی آپ کو ہی بلانے جا رہی تھی۔ سعیدہ بیگم نے فوراً سے بولا تاکہ اپنے بیوقوف بیٹے کی زبان کو بریک لگے۔ بابا؟ حسن نے پیچھے مڑ کر اپنے بابا کو دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ تو ہاں بیٹا جی، کیا فرمایا جا رہا تھا ہمارے بارے میں؟ فاروق صاحب نے حسن کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ بابا، وہ کچھ بھی تو نہیں، حسن نے اپنے خوشا کھوٹوں پر زبان پھیرتے اٹکتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ امل نیچے آتے سب کو سلام کرتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بابا، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ امل نے جوس کا گلاس میں انڈیلتے دونوں طرف دیکھ کر پوچھا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے آنے سے پہلے یہاں کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں بیٹا۔ فاروق صاحب بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حسن کی تو جان میں جان آئی اور اپنی چھوٹی سی فیری پر خوب پیار آیا۔ حسن کا بس چلتا تو ہاتھ چوم لیتا اپنی بہن کا، وہ واقعی فیری ہی تھی۔ ماما، میں آج خالہ کی طرف جاؤں گی، آپ کو تو پتہ ہے نا کتنا کم وقت رہ گیا ہے آیت آپی کی شادی میں، امل نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں، جانا ضروری تو نہیں؟ جواب فاروق صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ بابا، ابھی میں BA کے امتحان دے کر فری ہوئی ہوں اور ابھی رزلٹ آنے میں بھی بہت وقت ہے، تو سوچ رہی ہوں خالہ کے گھر چلی جاؤں۔ خالہ بھی مجھے یاد کر رہی تھیں۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، چپ کر کے گھر بیٹھو۔ اور میں آج کل ڈیول کی فائل پر کام کر رہا ہوں، اس لیے جتنا ہو سکے گھر پر رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ بابا، امل اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے بابا کے گلے لگی۔ بابا، میں نہیں جانتی ڈیول ویول کو، پلیز منع مت کریں۔ گھر رہ کر میں کیا کروں گی، خالہ کے گھر جا کر ان کی مدد کر دوں گی۔ ویسے بھی جب سے بھائی بھابھی احسن دبئی گئے ہیں میرا دل نہیں لگتا، ورنہ میں نے اپنے چھوٹے شہزادے فہد کے ساتھ کبھی بور نہیں ہونا تھا۔ پلیز بابا اجازت دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنا بہت سارا خیال رکھوں گی اور کچھ دنوں میں آپ کے سب کو تو اسلام آباد آ جائیں گے۔ امل نے اپنے بابا کو مکھن لگایا۔ لیکن فیری میری جان، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تم نہیں جانتی یہ لوگ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری کمزوری کا پتہ لگایا جا سکے، اور میں نہیں جانتا میری جان تم برے لوگوں کی نظر میں آؤ۔ اپنے بابا کو سمجھو میری جان، فاروق صاحب نے پیار سے سمجھایا۔ ان سب میں حسن اور سعیدہ بیگم خاموشی سے باپ بیٹی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ بابا، اب آپ کی بیٹی کمزور تو ہے نہیں جو ان کا مقابلہ نہ کر سکے؟ بھائی مجھے ڈیلی سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اگر کبھی اس ڈیول شیول کے ساتھ سامنا ہوا بھی تو اس کی انانی یاد نہ دلائی میں DSP فاروق کی بیٹی نہیں۔ امل نے بہادری سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہادر فیری، فاروق صاحب ہار مانتے ہوئے بولے تھے۔ یس، وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ لیکن کیا بابا، آپ وعدہ کریں آپ وہاں کوئی شرارت نہیں کریں گی؟ ان شارٹ، نو مستی، فاروق صاحب شاطرانہ چال چلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی کتنی شرارتی ہے اور شرارت کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ امل تو سوچ میں پڑ گئی، اگر شرارت کے بغیر نہیں رہ سکتی تو جانا کینسل؟ نہیں بابا، میرا مطلب جی بابا، میں سمجھ گئی، نو مستی، امل نے اپنی انگلیوں کو آپس میں کورس کرتے ہوئے کہا۔ حسن اپنی بہن کی اس حرکت پر ہنسی نکل گئی۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ فاروق صاحب بات کرتے اپنی بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ امل نے اپنے بھائی کو منت بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں بھائی پلیز کچھ مت کہیے گا۔ ایسے ہی بابا، حسن نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ایسے کون ہنستا ہے؟ بابا بھائی کو چھوڑیں، وہ تو ایسے ہی ہیں۔ امل نے دوبارہ اپنی بابا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حسن کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن اپنا بدلہ بعد میں لینے کا سوچ کر چپ ہو گیا۔ بابا پلیز مان جائیں، امل نے فاروق صاحب کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ بابا آپ بہت اچھے ہیں، میں پورا خیال رکھوں گی، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کروں گی۔ میں ابھی جا کر پیکنگ کرتی ہوں۔ وہ بھائی، آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ امل نے کھڑے کھڑے پلان کرتے اپنے بھائی کو آرڈر دیا اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ فیری بیٹا، کھانا تو کھا لو، سعیدہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ نہیں ماما، اب بھوک نہیں ہے، جب ہوگی کھا لوں گی۔ ویسے بھی ابھی مجھے عاشق کو کال کر کے بتانا ہے اور مجھے بہت ساری پیکنگ بھی کرنی ہے۔ پوری پاگل ہے، کیا بنے گا اس کا؟ سعیدہ بیگم نے امل کے جاتے ہی گردن ہلا کر بولی۔ دوسری طرف حسن کا عائشہ کا نام سن کر ہی دل دھڑکا تھا۔ بیگم، میری بیٹی کو کوئی بات نہ کرے، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، آمین، تینوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ اور تم بیٹا جی، فیری کو چھوڑ کر سیدھا آفس پہنچو۔ فاروق صاحب نے کھڑے ہوتے سخت لہجے میں گوا ہوئے تھے اور پولیس اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ حسن اور احسن دونوں ہی مل کر کاروبار کو سنبھالتے تھے۔ اف ماما، آج تو میرا جنازہ پکا تھا اگر فیری نہ آتی، قسم سے آپ کے DSP نے تو مجھے نظروں سے ہی مار دینا تھا۔ حسن نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ اب تم نے اپنی فضول زبان بند کر، تمہارا باپ ہونے کے ساتھ میرے شوہر بھی ہیں، میں ذرا لحاظ نہیں کروں گی تمہارا، سعیدہ بیگم نے غصے سے کہا۔
سید ہاؤس میں فاروقی صاحب سب سے بڑے تھے۔ ان کی ایک ہی بہن شازیہ تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ تب فاروق صاحب 16 سال کے تھے۔ اس طرح گھر اور کاروبار کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی اور فاروق نے بھی خوب محنت اور لگن سے کپڑوں کا کاروبار کو آگے بڑھایا اور ان کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کی۔ فاروق صاحب شروع سے ہی پولیس فورس جوائن کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت محنت اور لگن سے نہ صرف کاروبار سنبھالا بلکہ وہ آج DSP بھی ہیں۔ فاروق صاحب اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی پرورش بالکل اپنی بیٹی کی طرح کی تھی۔ انہوں نے شازیہ کی شادی اپنے دوست سلیم کے ساتھ کروائی تھی اور دبئی شفٹ ہو گئی۔ ماشاءاللہ وہ اپنے گھر بہت خوش تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، فریال فروا۔ شازیہ کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد فاروق صاحب نے اپنی پھپھو کی بیٹی سعیدہ سے شادی کی۔ فاروق صاحب سخت اور سنجیدہ مزاج کے مالک تھے اور سعیدہ ان کے برعکس نہایت خاموش مزاج خاتون تھیں۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا، احسن اور حسن۔ فاروق صاحب کی بیٹی کا بہت شوق تھا لیکن 2 بیٹیوں کے بعد سعیدہ بیگم کافی عرصے تک ماں نہیں بن سکیں، لیکن اللہ کے گھر دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں۔ جب احسن 8 سال کا اور حسن 6 سال کا تھا تو سعیدہ بیگم ایک دفعہ پھر امید سے ہو گئیں۔ فاروق صاحب بہت خوش تھے۔ تینوں باپ بیٹوں نے مل کر سعیدہ کا بہت خیال رکھا۔ وہ بھی وقت آ پہنچا جب ان کے گھر ایک ننھی سی پری سی بچی آئی جس کا انہوں نے نام امل تو رکھا، لیکن امل کی پیدائش پر فاروق صاحب کا کاروبار میں بہت اضافہ ہوا تھا، اسی لیے سب اسے امل سے فہری کہنے لگے۔ امل دیکھنے میں بھی بالکل ایک فیری ہی لگتی تھی۔ کالی گہری آنکھیں، سرخ سفید رنگ، براؤن بال، باریک گلابی ہونٹ اور بلا شبہ خوبصورت بچی تھی۔ بھائی کوئی دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ امل پریشانی سے نظر گھماتے بولی۔ فیری، صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے اللہ نے تمہیں وہ بالکل نہیں دی، حسن نے اکتا کر کہا، کیونکہ اس کی جان سے پیاری بہن گاڑی میں آدھے سے زیادہ اس کا دماغ کھا چکی تھی۔ امل نے ایک دفعہ پھر سے بیل دی۔ تم بہرے ہو کیا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں اور کوئی کھول ہی نہیں رہا؟ کہاں مرے تھے سب؟ امل نے دروازہ کھولتے بنا دیکھے سنانا شروع ہو گئی تھی۔ حسن کو تو مانو ایک دفعہ پھر سے اپنی موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ گھر کا دروازہ کسی اور نے نہیں بلکہ خان نے کھولا تھا۔ خان جو باہر جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تھا، بیل کی آواز سن کر دروازہ کھولا، لیکن اپنے آگے کینچی کی طرح چلتی زبان والی بدتمیز لڑکی کو دیکھ کر خان کے اچھے خاصے موڈ کو بری طرح خراب کر چکی تھی۔ امل نے خان کو اپنے سامنے دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سمجھی شاید کوئی نوکر ہوگا۔ السلام علیکم خان، کیسے ہو؟ حسن نے آگے بڑھ کر ماحول خوشگوار کرنا چاہا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، دیکھ لو۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا لاپرواہی سے جواب دیتا اندر کی جانب واپس چلا گیا۔ اکڑ تو دیکھو اس انسان کی، جیسے کہیں کا شہنشاہ ہو۔ امل جو پہلے شرمندہ ہوئی تھی منہ بنا کر بولی۔ فیری، حسن نے ٹوکا، بھائی آپ نے نہیں دیکھا کیسے بات کر رہے ہیں؟ فیری، وہ تم سے بڑے ہیں اور پلیز جب تک یہاں رہو خان سے دور ہی رہو گی۔ تو میں کون سا مری جا رہی ہوں بھائی؟ میں تو منہ بھی نہ لگاؤں اس اکڑو کو۔ امل گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کون تھا خان بیٹا؟ سعیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ کر پوچھا تھا، لیکن خان اپنی ماں کی بات اگنور کرتا کچن کی طرف چلا گیا۔ خالہ جانی، امل چہک کر پکارتی اپنے خالہ سے لپٹ گئی۔ فیری میری جان، سعیدہ بیگم نے بھی اسے آگے بڑھ کر امل کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ جانی، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، امل نے اپنی خالہ جانی کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ بس بیٹا، شادی والا گھر ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اب میں آ گئی ہوں، سب کام ہو جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سائڈ پر ہوگی تو میں بھی مل لوں خالہ سے؟ حسن امل کو پیچھے کرتے بولا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ حسن نے آگے بڑھ کر اپنی خالہ کو اپنے ساتھ لگا کر بولا۔ میرے بچے آ گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہوں میں اب۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خالہ جان۔ وہ سعیدہ بیگم کو ساتھ لگائے سٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ میرا شہزادہ تو کافی ہینڈسم اور شادی کے قابل ہو گیا ہے۔ جی خالہ، یہ صرف آپ کو ہی نظر آتا ہے، میرے ماں باپ کو تو میں ابھی بھی بچہ لگتا ہوں، حسن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بدماش، سعیدہ بیگم ساتھ بیٹھتے حسن کے گال پر پیار سے تھپڑ رسید کیا تھا۔ رانی رانی، سعیدہ بیگم نے نوکرانی کو آواز دی۔ جی خان بیگم، چائے لے کر آؤ، میری فیری اور میرا شہزادہ آیا ہے، انتظامات اچھے ہونے چاہیے۔ جی خان بیگم، ابھی لائی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ امل سعیدہ بیگم سے دوبارہ گلے سے لگتی پیار بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میری جان، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا، اب میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی۔ خالہ جانی، یہ آپ حسن بھائی کو کہیں، وہ مجھے کل ہی لینے نہ آ جائیں، امل نے اپنے بھائی کو زبان چڑھا کر بولا۔ حسن، تم سن لو، میں اپنی بیٹی کو اب شادی کے بعد بھیجوں گی۔ خالہ جان، آپ کا جتنا دل کرے اسے اپنے پاس رکھیں، میں تو شکر ہی کروں گا، حسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ خان، تم کدھر جا رہے ہو؟ سعیدہ بیگم نے خان کو باہر جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ رکا۔ ماما، کام ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، خان نے واش ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ خان، گھر مہمان آئے ہیں اور تمہیں چاہیے بیٹھو، اور تم باہر جانے کے لیے کر رہے ہو؟
سعیدہ بیگم نے تھوڑی عقل دینی چاہی۔ ماما تو میں کیا کروں، آپ کے مہمان ہیں، آپ ان کی خاطرداری کریں، مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ ویسے بھی میں مہمانوں کے لیے اپنے کام تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اوکے میں چلتا ہوں، بائے۔ اور وہ بنا لیاز کیے سنا کر وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ سعیدہ بیگم تو شرمندگی سے کچھ بول بھی نہ سکی۔ ریحان خان حسن کا ہم عمر تھا، لیکن نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ریحان خان مغرور اور سخت نیچر کا مالک تھا۔ وہ عورت کو اپنی حد میں رکھنا جانتا تھا، چاہے وہ ماں ہو یا بہن۔ کبھی بھی زیادہ آزادی نہیں دی، نہ خود بھی کبھی خاص بات کی۔ اسے عورت کی زبان درازی کرنا اور آزاد گھومنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اسی لیے اسے اپنی کزن امل پسند تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک امل ایک آوارہ اور بدتمیز لڑکی تھی۔ جان، عاشی اور آیت آپی کدھر ہیں؟ امل نے بات بدلی۔ فیری؟ عائشہ جلدی سے نیچے اترتی ہوئی امل کے گلے لگ گئی۔ شکریہ میڈم تم آئیں، میں سمجھی اینڈ ٹائم پر آؤ گی۔ تمہیں لگتا ہے میں اینڈ پر آتی؟ امل نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم کیسی ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ میں بہت پیاری اور کیوٹ ہوں، امل نے آنکھ دبا کر بتایا تھا۔ ہاں۔ حسن جو دونوں کی ملن دیکھ رہا تھا امل کی بات پر ہنس پڑا۔ بھائی کیا میں پیاری نہیں؟ امل نے حسن کو گھور کر بولا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، کس نے کہا تم پیاری لگ رہی ہو؟ ایک نمبر کی چڑیل لگ رہی ہو۔ خالہ جانی دیکھیں بھائی کو۔ امل نے اسکن کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، میک اپ کے نام پر گہری کالی آنکھوں میں صرف کاجل لگایا ہوا تھا۔ امل بالکل فیری ہی لگ رہی تھی۔ حسن، سعیدہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ میں چپ۔ حسن اپنے ہونٹوں کو بند کرتے ہوئے بولا۔ تم کیسی ہو آیت آپی کدھر ہیں؟ امل نے اپنے بھائی کو اگنور کرتے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آپی اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں، رات تک آ جائیں گی۔ تم سب باتیں کرو، میں کھانے کا انتظامات کرتی ہوں۔ نہیں خالہ جان، میں بس نکلتا ہوں، آگے آفس سے لیٹ ہو گیا ہوں، اگر بابا کو پتہ چلا تو آپ جانتی ہیں میری پر کے ٹکٹ کاٹے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، میں کھانا کھائے بغیر نہیں بھیجوں گی، اور فاروق بھائی سے میں خود بات کر لوں گی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ پر خالہ، کوئی پرور نہیں، بیٹھو چپ کر کے، سعیدہ بیگم ڈانٹنے والے انداز میں بولیں۔ ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ جب محبوب سامنے ہو کس کمبخت کا دل کرتا ہے جانے کو۔ کیسی ہو؟ حسن نے عائشہ کو اپنی نظروں کے اثر میں لے کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں حسن بھائی۔ امل کی تو ہنسی نکل گئی، کیونکہ امل جانتی تھی اس کا بھائی اس کی جان سے پیاری کزن سے محبت کرتا ہے۔ حسن کا موڈ تو بھائی کہنے پر خراب ہو گیا، اور چپ کر کے پاس پڑے پانی کے گلاس کو منہ کے ساتھ لگا کر اپنے غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ فیری، کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ عائشہ کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی جو حسن کی نظروں کو سمجھ نہ سکے، 20 سال کی جوان لڑکی تھی، لیکن شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی اس کا بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، اسی لیے عاشی نے ہمیشہ خود کو ریزرو رکھا۔ ہاں چلو۔ امل اپنی ہنسی دباتی عائشہ کے ساتھ چل دی۔ تم کب میری محبت کو سمجھو گی ظالمہ؟ پیچھے سے حسن نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تھا، اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ گاڑی فل رفتار سے اپنے راستے پر گامزن تھی۔ ڈیول؟ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے موبائل میں مصروف تھا۔ آنٹی کی کال آئی تھی۔ زی ڈیول کا بچپن کا دوست تھا۔ زی تجھے کتنی دفعہ کہا ہے جب ہم ضروری کام یا پکنک کرنے جا رہے ہوں فضول بکواس نہ کرا کر۔ وہ ہوا میں دھواں چھوڑتا غصے سے بولا۔ تو کیا یار، ماں ہے تیری، تجھے ان سے ملنے جانا چاہیے۔ زی بات چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ماں؟ ہا ہا ہا، ڈیول ہنسا اور ہنستا چلا گیا، اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ڈیول تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کون سا تمہیں جوک سنایا ہے جو یوں ہنس رہے ہو؟ زی کو ڈیول کا یوں ہنسنا برا لگا۔ زی جوک نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ ڈیول میں سیریس ہوں، زی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو میں کون سا مذاق کر رہا ہوں، میں بھی سیریس ہی ہوں، تو نے ہی جوک سنایا۔ ڈیول کے چہرے پر ایک دم چٹانوں کی سی طرح سخت سنجیدگی نے آن گھیرا۔ ہنسنے کے آثار ختم ہو گئے تھے، دماغ کی رگیں واضح ظاہر ہو رہی تھیں۔ زی ڈر تو رہا تھا، لیکن اس نے آج بات کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ تیری ماں ہے، اور تو ملنے جا رہا ہے آج، فائنل ہے بس۔ ڈیول بنا جواب دیے اگلی سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ زی جانتا تھا اس معاملے میں وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یار ایک تو میری تیری اسموکنگ سے تنگ ہوں۔ زی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا بولا۔ یہی تو سکون ہے یار، سکون یا موت کی تیاری، جو بھی تھا۔ زی ڈیول پر اپنی جان مارتا تھا۔ ایک دور جو سگریٹ کی طرح میں نے چپ چاپ پیا ہے، کچھ نظمیں ہیں جو سگریٹ سے میں نے راکھ کی طرح جھاڑی ہیں۔ ڈیول نے گہرا سانس لے کر شعر سنایا۔ زی صرف سن ہی سکا، لیکن آگے سے بولا کچھ نہیں۔ ڈیل کا کیا بنا، کب تک مال پہنچ جائے گا؟ تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد ڈیول نے پوچھا تھا۔ مال آج رات تک پہنچ جائے گا، لیکن زی نے بات بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ ڈیول نے سوالیہ نظر زی کو دیکھا۔ سالہ ڈی ایس پی راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے، اس نے غصے سے بتایا۔ تو لے دے کر چپ کروا دو، جیسے پہلے کراتے آئے ہیں۔ نہیں ڈیول، اس بار جو ڈی ایس پی آیا ہے ایک نمبر کا پکا ایماندار ہے، میں
سارا ریکارڈ پتہ کروا چکا ہوں، اس ڈی ایس پی کے ریکارڈ میں کوئی جھول نہیں۔ زی ڈیول کے ساری تفصیلات سے آگاہ کرا رہا تھا۔ کوئی اس کی کمزوری؟ وہ چلتی گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں لگتا اس کی کوئی کمزوری ہوگی، زی نے کندھے اچکا کر بتایا۔ یہ پہلا ڈی ایس پی دیکھا ہے جو بھی کیس اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو انجام تک بھی پہنچاتا ہے، زی نے مزید بتایا۔ میں نے تمہیں اس ڈی ایس پی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا تھا۔ مجھے اس ڈی ایس پی کا بایو ڈاٹا آج رات تک چاہیے۔ آج رات کا کیا پروگرام ہے ڈیول؟ کچھ خاص نہیں، میٹنگ کے بعد کلب، وہ موبائل میں مصروف گہرے کش لیتے ہوئے بولا تھا۔ تو اس کامی کا کیا کرنا ہے جو ہمارے راستے میں اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے؟ مل لیتے ہیں اس سے بھی، لگتا ہے سالہ گندی نالی کا کیڑا ہے، مجھے جانتا نہیں جو مجھ سے پنگا لے رہا ہے۔ ڈیول ایک دم غصے کا بڑھنے لگا اور کھڑکی کے باہر سگریٹ پھینک دی۔ زی، کل وہ ہر حال میں میرے سامنے ہونا چاہیے۔ اوکے ڈیول، اب جلدی چلو، میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اور ڈیول نے آنکھیں موند لیں۔ آیت آپی کیا کر رہی ہیں؟ آج عمل کو آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں عمل نے ایک بھی شرارت نہیں کی تھی۔ وہ تو خود حیران تھی، لیکن وہ آج باہر جانا چاہتی تھی۔ گھر میں مہمان آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں فیری، آپی آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، عمل نے آپی کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ فیری، اب تم دیکھو، گھر والوں نے مجھے مایوں بٹھا دیا ہے تو؟ عمل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو کی بچی، مجھے ابھی اپنے دوست کے گھر جانا تھا کارڈ دینے، سب کو کارڈ دے دیے لیکن رامین کو کارڈ دینا بھول گئی۔ ایک تو گھر شادی ہے اور اتنے کام ہیں، ان چکروں میں دماغ سے نکل گیا۔ میں نے رامین سے معذرت بھی کی لیکن میڈم کا کہنا ہے جب تک میں کارڈ دینے نہیں آؤں گی تو شادی پر نہیں آئے گی۔ آیت نے پریشانی سے اپنا مسئلہ بتایا۔ آپی بس اتنی سی بات؟ میں اور راشی چلے جاتے ہیں کارڈ دینے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ کیا تم دونوں چلی جاؤ گی؟ جی آپی، آپ ایڈریس مجھے سینڈ کر دیں، میں اور عائشہ ابھی نکلتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ عائشہ نے اندر آتے پوچھا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں ابھی تمہیں ہی بلانے جا رہی تھی، عمل نے عائشہ کی جانب موڑ کر کہا۔ کیوں؟ اوہو، آپی کی دوست کے گھر جانا ہے کارڈ دینے، عمل نے عائشہ کو بتایا۔ آپی، آپ نے تو اپنی سب دوستوں کو انوائٹ کر لیا ہے، اب کون سی دوست رہ گئی ہے؟ عائشہ تمہیں پتہ تو ہے رامین کا، بس اس کو کارڈ دینا بھول گئی، اب کارڈ نہیں بھیجو تو آئے گی بھی نہیں۔ یہ تو واقعی مسئلہ ہے، عائشہ نے اپنے ہاتھ کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے آپی، ہم دونوں چلے جاتے ہیں، لیکن آپی ایک مسئلہ ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے عائشی؟ آیت اکتا کر بولی۔ ڈرائیور تو بازار ماما کے کام سے گیا ہے، ہم کس کے ساتھ جائیں؟ میں خود ڈرائیو کروں گی، عمل نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ فیری، تم بھول رہی ہو تو یاد کرواتی دیتی ہوں، یہ خان ہاؤس ہے، عائشی نے عمل کی بے عقلی پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ تو میں جانتی ہوں یہ خان ہاؤس ہے، اگر جانتی ہو تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم اکیلے بالکل بھی نہیں جا سکتے، خود ڈرائیو کر کے تو مر کے بھی نہیں اجازت ملے گی۔ آیت آپی بھی تو گئی تھی اپنی دوست کے ساتھ، عمل نے پوچھا۔ وہ اس لیے آیت آپی کی شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، اسی لیے بھائی نے اجازت دے دی۔ اگر جانا بھی ہے بھائی کی اجازت لینا بہت ضروری ہے، عائشی نے بتایا۔ ایک تو وہ تمہارا اکڑو بھائی، گھر پر ہوتا کب ہے؟ مجھے تو 2 دن ہو گئے ہیں، میں صرف ایک دفعہ آمنا سامنا ہوا تھا، عمل آیت کے پاس بیٹھ کر بولی۔ آیت اور عائشی حیران ہو کر عمل کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا کہا بھائی کو؟ دونوں نے ایک ساتھ بولا۔ میں نے؟ عمل نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم نے، یہی کہ آپ دونوں کا بھائی گھر ہوتے کب ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے۔ اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ عمل نے سوچا۔ ہاں اکڑو کہا، اس میں اتنا حیران اور پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ شکر ہے بھائی نے نہیں سنا، ورنہ تم ان کے غصے کو نہیں جانتی۔ اوہو، تم دونوں کتنا ڈرتی ہو اپنے بھائی سے۔ مجھے بس اتنا بتاؤ، اکڑو گھر ہے یا باہر؟ فیری نے آیت سے ٹوکا۔ فیری، آیت نے ٹوکا۔ بھائی تو گھر نہیں ہے، عائشہ آیت کی بات میں بولی۔ تو بس خالہ جانی کو میں منا لوں گی۔ عائشی تم ریڈی ہو اور میں ابھی آئی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپی لگتا ہے فیری کو زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں، عائشی صدمے سے بولی۔ عائشی تم بھی پاگل ہو، فیری میں اور تم نہیں ہیں، وہ عمل ہے، عمل، ڈی ایس پی فاروق کی بیٹی، اس کا یہی پر اعتماد ہونا مجھے پسند ہے، بس دعا کرو ہماری فیری کے نصیب بھی اچھے سا انسان آئے، آمین۔ آپ ایک دفعہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ پیار سے سمجھائیں گے تو وہ گھر آ جائے گا۔ آج پھر وہ ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ بنا تھا۔ ماں ہوں میں اس کی، میری ممتا ترس گئی ہے اسے سینے سے لگانے کو، اور آپ کیسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کو دیکھنے تو دور اس کا نام گھر میں لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں؟ کیوں سکندر، کیوں؟ میری آنکھیں ترس گئی ہیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، سکینہ بیگم آواز میں درد واضح تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بس کرو سکینہ بیگم، بس، ہمارا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ تم سچ تسلیم کر لیتی، سکندر صاحب کے گرجدار آواز پر کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگر تمہیں اتنا ہی اپنا بیٹا عزیز ہے تو چلی جاؤ اس بےغیرت انسان کے پاس، لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے، سیام سکندر خان، اور اس کے علاوہ کوئی میرا بیٹا نہیں۔ بیگم آپ کو یاد تو ہے
تمہارا ایک اور بیٹا اور سیام کی شادی میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ ایک تم ہو کہ تمہارا رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو تسلیم کر لو، یہی بہتر ہے ہم سب کے لیے۔ اور سکندر صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ آپ کے لیے کہنا تو کتنا آسان ہے، وہ میرا بیٹا نہیں لیکن وہ میرے وجود کا حصہ ہے، کیسے بھول جاؤں؟ کیا ماں کبھی اپنے بچے کو بھول سکتی ہے؟ سکینہ بیگم سکتے ہوئے بولی۔ فیری تم تھوڑی دیر سلو گاڑی نہیں چلا سکتی؟ عائشہ چیختی ہوئی بولی تھی، کیونکہ امل میڈم نے گاڑی میں فل والیوم میں میوزک پلیئر آن کیا ہوا تھا اور گاڑی چلانے کے بجائے بھگا رہی تھی، جیسے ریسنگ میں حصہ لیا ہو۔ آشی میری جان، کیوں گھبرا رہی ہو؟ یہی تو زندگی ہے ہماری انجوائے کرنے کی۔ امل بھی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ فیری میں مرنا نہیں چاہتی، یہ دیکھو میرے ہاتھ جوڑے، گاڑی سلو چلاؤ، ہم آرام سے بھی تو گھر واپس جا سکتے ہیں، ہمیں کون سی دیر ہو رہی ہے؟ پر امل اگنور کرتی اپنے موج میں گانے گنگنا رہی تھی۔ شادی تیرے نال کراوانگی، شادی تیرے نال کراوانگی، جھاڑو پوچھا تجھ سے لا لے اپے میں بنا لوں گی۔ امل سامنے دیکھو، عائشہ زور سے چلائی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ آہ! دونوں کے چیخے کی آوازیں ایک ساتھ گاڑی میں بلند ہوئی تھیں۔ اچانک کوئی شخص گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ آشی تم ٹھیک ہو؟ عائشہ! سب سے پہلے امل کو ہوش آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم فیری، تم میری چھوڑو، تمہیں چوٹ آئی ہے، امل نے عائشہ کو چوٹ دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ فیری میں ٹھیک ہوں، تم جلدی گاڑی چلاؤ یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو تم جلدی گاڑی سٹارٹ کرو۔ عاشی کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اسے بس ڈر تھا اگر بھائی کو پتہ لگ گیا۔ عاشی آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے فیری تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم گاڑی کیوں نہیں سٹارٹ کر رہی؟ وہ گھبراہٹ میں جو منہ در آئے بول چلی جا رہی تھی۔ عاشی تم پاگل ہو گئی ہو، ہم ایسے کیسے کسی کو مرتا ہوا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ امل جو پریشان تھی ایک دم سختی سے بولی۔ لیکن فیری، کوئی لیکن ویکن نہیں، چپ کر کے گاڑی سے اترو۔ امل بنا عاشی کو دیکھتے گاڑی سے نیچے اتری۔ عائشہ بھی روتی روتی امل کے پیچھے گاڑی سے اتری۔ وہ دونوں جلدی سے آدمی کے پاس پہنچی۔ امل 2 منٹ تک ایک آدمی کو ایسے ہی دیکھتی رہی اور گاڑی کی جانب بڑھی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ عاشی نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ایمبولینس کو کال کرنے کے لیے، موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، وہی لینے جا رہی ہوں۔ امل اتنی ایکسیڈنٹ سے نہیں ڈری تھی جتنا اسے عاشی کو دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے امل؟ میں جیل نہیں جانا چاہتی، میں ابھی بھی کہتی ہوں چلتے ہیں واپس۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اسٹاپ کرائنگ عاشی، وہ غصے سے بھڑکی۔ تم دیکھ نہیں رہی اس کی حالت؟ کیسے میں سخت دل بن جاؤں اسے مرتا ہوا چھوڑ کر؟ میرے بابا اور بھائی نے مشکل میں بھاگنا نہیں سکھایا، اور اسے غور سے دیکھو، آدمی خود ہماری گاڑی کے سامنے نہیں آیا تھا، لگتا ہے کسی سے بچ کر بھاگ رہا تھا، اور اسی کا بازو، وہ اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھو، اس آدمی کو گولی لگی ہے۔ وہ موبائل کان سے لگاتی عاشی کو بتا رہی تھی۔ تم خود سوچو، اس سنسان سڑک پر کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی ہمارے علاوہ۔ عاشی پلیز تم رونا بند کرو، ایک تو پہلے ہی کال نہیں لگ رہی، اوپر سے تم روئے جا رہی ہو، لگتا ہے یہاں سگنل کا مسئلہ ہے۔ وہ موبائل کان سے ہٹا کر دیکھنا تو نو سگنل شو ہو رہے تھے۔ ڈیول لگتا ہے کہ مر گیا، زی اور اس کے آدمی ابھی پہنچے تھے، اچھی بات ہے اگر مر گیا ہے سالا۔ دوسری طرف ڈیول کی گرجدار آواز فون سے آئی تھی۔ لیکن یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ کون سی لڑکیاں؟ اس کا ہاتھ رکا تھا جس سے وہ حرام مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ مجھے کیا پتا ڈیول کون ہے وہ؟ زی تو تم دیکھو وہ دونوں کون ہیں اور کیوں ہیں وہاں؟ اس نے غصے سے وہیں گلاس دیوار پر مارتے ہوئے گھرایا تھا۔ تم ایسا کرو، ان دونوں کو اپنے ساتھ اٹھا لاؤ، اس نے اپنے دماغ کو گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈیول، زی نے بولنا چاہا۔ تم سے جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، وہ غصے سے بولا۔ اوکے ڈیول۔ کال بند کرتے ہوئے وہ غصے سے ٹہل رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ اپنی قسمت سے انجان تھا، قسمت اس کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے والی تھی۔ تم دونوں کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ان کے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں ان لڑکیوں سے مخاطب ہوا تھا۔ فیری اور عائشہ اپنے سامنے گنڈوں کو دیکھ کر ڈر تو گئی تھیں، لیکن امل کو 2 منٹ لگے تھے خود کو کنٹرول کرنے میں۔ یہ سب ٹریننگ کا حصہ تھا جس کی وجہ سے آج امل اتنی کانفیڈنس اور نڈر تھی۔ لیکن عاشی ضرور امل کے قریب ہوئی تھی۔ تم دونوں سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ زی چلایا۔ اور تو تم لوگوں کا کیا کام ہے؟ اوہ تو تم لوگوں کا کام ہے، امل آدمی کی طرف اشارہ کرتی اپنے سامنے کھڑے گنڈے کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ فیری تم کیا بول رہی ہو؟ عاشی دبی آواز میں بولی تھی۔ تم چپ کرو عاشی۔ ہاں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کرو گی؟ ہاں ہم نے کیا ہے، کیا کرو گی؟ زی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کی ہمت اور نڈر ہو کر بولنے پر ضرور حیران ہوا تھا۔ کر تو میں بہت کچھ سکتی ہوں، تم بتاؤ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ امل اپنے بازو کو فولڈ کرتی بول رہی تھی۔ اس کا انداز بالکل لڑکیوں والا نہیں تھا۔ لگتا ہے بہت اکڑ ہے تیرے اندر، ایک تھپڑ کی مار ہے تو۔ زی اسے چھوٹی سی لڑکی اپنے سامنے بولتا دیکھ کر غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پکڑو ان دونوں کو اور گاڑی میں ڈالو،
वो अपने बंदों को हुक्म देता बोला, फैरी। आशी डर कर मजीद चिपकी थी। हाथ तो लगा कर दिखा। वो हाथ न तोड़ा तो मेरा नाम भी अमल नहीं, आशी को पीछे करते गुस्से से बोली। जी के आदमियों ने आगे बढ़कर अमल को पकड़ना चाहा, लेकिन अमल दोनों आदमियों के नीचे से गुजरती जोरदार लात पहले आदमी के पेट पर मारी और वो बुरी तरह तड़पता दूसरे आदमी की बाजू पकड़कर मोड़ा था। जी लड़की को बड़ी महारत से लड़ता हुआ देखकर हैरान तो हुआ था, कैसे वो उसके आदमी को बुरी तरह मार रही थी, लेकिन जी की नज़रें डरी सहमी दूसरी लड़की पर पड़ी। जी 1 मिनट की देर किए बगैर लड़की तक पहुंचा और आशी की गर्दन पर चाकू रखा था। आशी चिल्लाई थी। अमल एकदम रुकी और पीछे मुड़कर देखा। वो लड़ते लड़ते आशी की फरामोश कर गई थी। ओ कुत्ते, छोड़ मेरी बहन को, अमल उनकी ज़ुबान में चिल्लाई थी। अगर तुम हमारे साथ ना गई या कोई भी होशियारी की तो तुम्हारी बहन का ऊपर का टिकट काट दूंगा। वो मुझे ऐसा करने में 1 मिनट भी कभी वक्त नहीं लगेगा। वो कमीनी हंसी हंसता बोला था। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हम चल रहे हैं। अमल अब डर रही थी। अगर वो अकेली होती तो कभी ना हार मानती, लेकिन उसके साथ उसकी जान से प्यारी बहन थी। हाथ बांधो इस लड़की के, कोई भरोसा नहीं ये फिर शुरू हो जाए। जी ने ज़मीन पर गिरे अपने आदमियों को कहा था। आदमी जल्दी से उठा और गाड़ी से रस्सी निकाल लाया। उसने अमल का हाथ बांध दिए। ओ बी वकूफ़ आदमी, पाँव भी बांध। जी को अपने साथ लाए आदमियों पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। कैसे एक लड़की से पिट गए। आदमी ने अमल के पाँव भी बांध दिए। वो उठाकर गाड़ी में डाला। अमल खामोश ज़रूर थी, सिर्फ आयशा की वजह से। वो कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी और दूसरी तरफ आयशा बेहोश होने की दर्द पर थी। अगर जी ने मजबूती से ना पकड़ा होता तो कब से ज़मीन बोस हो चुकी होती। जी ने आयशा को फ्रंट सीट पर पटका और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी भगा दी। तुम फ़ोन करो, फैरी को पूछो कहाँ तक पहुँची। ओहो मामा, अगर आपने उसे इजाज़त दे ही दी है तो अब क्यों परेशान हो रही हैं। आ जाएंगे अभी तो घंटा भी नहीं हुआ है दोनों को गए हुए। आयत अलमारी में कपड़े रखते हुए बोल रही थी। आयत, अगर खान आ गया तो। सईदा बेगम अपने बेटे के गुस्से से डर रही थीं। वो जानती थीं उनका बेटा कितने गुस्से का तेज़ है। मामा, आज भाई लेट ही आएंगे। तुम्हें क्या पता, तुम्हें खान बेटा बता कर गया है। नहीं मामा, भाई ने मुझे कुछ नहीं बताया। लगता है आप भूल रही हैं भाई की आदत को। जब घर मेहमान आते हैं भाई लेट ही घर आते हैं, इसीलिए आप फिक्र ना करें, भाई लेट ही आएंगे। आयत ने अपनी मामा को रिलैक्स किया। तुम जल्दी जैसा कह रही हो अल्लाह करे वैसा ही हो। अगर तुम्हारा भाई को ज़रा सा भी इल्म हुआ तो पता है नहीं क्या करेगा। सईदा बेगम परेशानी से बोली। कुछ नहीं होता, आप नीचे जाकर पुप्पो को देखें, उनकी बातों में लगाएं। अगर पुप्पो और उसकी बेटी निमरा चुड़ैल को ज़रा भी इल्म हो गया, वो 1 मिनट नहीं लगाएगी भाई को बताने में। आयत जानती थी उसकी पुप्पो चालाक लोमड़ी थी। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी भाई को उनसे बदगुमान करने का, और नम्रा तो पुप्पो से भी एक हाथ आगे थी। आयत, ऐसे नहीं बोलते, फुप्पो हैं तुम्हारी। मामा, आप तो रहने ही दें, आप सादा औरत हैं, आप कभी फुप्पो की चालाकियाँ समझ नहीं सकती, इसलिए जो कह रही हूँ वो करें आप। बाकी वो दोनों आती ही होंगी। किधर हैं वो लड़कियाँ। डेविल कुर्सी से टेक लगाए अपने मशगले में मसरूफ़ था। डेविल, वो दोनों ब्लैक रूम में बंद हैं। जी ने बताया। पता लगा कौन है वो दोनों। वो सिगरेट के गहरे कश लेते आंखों में बंद किए पूछ रहा था। हाँ, बस उसकी बहन ने इतना बताया कि वो वहाँ से गुजर रही थी कि अचानक वो साला कामी उनकी गाड़ी के सामने आ गया। लेकिन जी फिर रुका। जी, तुम्हें कौन सी बीमारी है। वो आंखें खोलकर जी पर तंज करते बोला। बीमारी? मुझे नहीं तो। जी नासमझी से बोला। तो हमेशा बात बीच में छोड़ने का तुम्हें क्या मिलता है। डेविल ने जी को घूर कर कहा। डेविल, जो दूसरी लड़की है, क्या बताऊँ डेविल, क्या लड़की है। जी तारीफ़ी अंदाज में बोला था। अच्छा, तेरी नीयत ख़राब हो रही है तो जा अपना मकसद पूरा कर ले। डेविल बोला। नहीं डेविल, वो लड़की है तो बहुत हसीन, लेकिन क्या उसने हमारे आदमियों को मारा है। बड़ी महारत से लड़ रही थी, मैं तो हैरान ही हो गया। देखने में बिल्कुल छोटी सी लगती है। जी को गुस्सा तो आया था, लेकिन वो तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। चलो फिर जाकर देखना पड़ेगा इस लड़की को। डेविल ने लड़कियों को छोड़ने का कहने लगा था, लेकिन जी का मुँह से उसकी तारीफ़ सुनकर वो ज़रूर देखना चाहता था कैसे उसके आदमियों को धूल चटाई थी। आशी, प्लीज़ रोना बंद कर दो। अभी थोड़ी देर पहले आशी को उसके पास छोड़कर गए थे। आशी, इधर मेरी बात सुनो, उन्होंने तुम्हारे साथ। अमल ने बात अधूरी छोड़ दी। आशी ने रोते हुए फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन अमल उसका सर ना में हिलाना देख ना सकी, क्योंकि कमरे में रोशनी नाम की चीज़ नहीं थी। अमल को सिर्फ उसकी सिसकी की आवाज़ आ रही थी। मैं क्या पूछ रही हूँ आशी, वो भी चिल्लाकर बोली। नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो टकते बोली। अमल ने सुकून का सांस लिया था। जब वो आदमी आशी को लेकर जा रहे थे, अमल बहुत चीखी चिल्लाई थी। उसका बस नहीं चलता सबको गोली से शूट कर दे, पर हाथ पांव बंधे होने की वजह से बस चिल्ला ही सकी। तब से ही अमल का सांस अटका हुआ था। आशी, मैं कुछ करती हूँ, हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे, अमल ने दिलासा दिया।
کیسے نکلیں گے؟ ہاں کیسے؟ وہ بہت خطرناک ہیں۔ میں تم سے کہتی رہی چھوڑو چلتے ہیں، لیکن تمہیں تو ہیرو بننا تھا نا، بن گئی۔ اب دیکھ لو اس کا نتیجہ۔ ہم اس کمرے میں بند ہیں جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہ آنسو بہاتی فیری پر غصہ کر رہی تھی۔ آشی؟ کیا آشی؟ ہاں کیا آشی؟ تم نے سوچا اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ تمہیں بے شک کچھ نہ کہیں، لیکن مجھے جان سے مار دیں گے۔ بھائی اپنی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کرتے۔ آشی؟ فیری چیخ رہی تھی۔ چیختے چیختے آشی خاموش ہو گئی۔ امل نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی آشی اپنے بھائی سے خوف سے زیر اثر بول رہی تھی۔ امل کو قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی آواز نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی ان کی طرف آ رہا تھا۔ آشی؟ آشی؟ امل نے ہڑبڑا کر پکارا تھا۔ کیا ہے؟ آشی غصے سے بولی۔ کوئی آ رہا ہے تو تم کچھ نہیں کہو گی اور نہ ہی رو گی ان کے آگے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ فیری وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، دیکھنا تم۔ آشی بجائے سمجھنے کے مزید رونے روانی ہوئی۔ اس سے پہلے امل آشی کو سمجھاتی، ڈیول دروازہ کھول کر بھاری قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا تھا۔ ان دونوں کو کرسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ ڈیول کرسی کھینچ کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے امل اپنے سامنے بیٹھا شخص کو گھور کر دیکھ رہی تھی اور دیکھتی چلی گئی۔ ڈیول کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ شاید اس میں امل کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ تھا ہی ایسا۔ ڈیول نے بلیک شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی اور اس میں انتہائی غضب لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا کثرتی جسم قمیص سے واضح ہو رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم، چہرے پر ہلکی سی داڑھی، سرخ و سفید رنگ اور آنکھیں۔ امل کی نظریں آنکھوں پر رکی تھیں۔ وہ پہچان نہ سکیں کہ آنکھوں کا رنگ گرین ہے یا اسکائی بلو، جس میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ شاید وہ دونوں کا مکسچر تھی، امل یہی سوچ سکی۔ مغرور کھڑی ناک، ہونٹ سگریٹ نوشی کے باوجود بھی ان کی رنگت ویسی ہی گلابی ہی تھی۔ امل نے معائنہ کرنے کے انداز میں نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بلا شبہ وہ ہینڈسم مرد تھا۔ طرف ڈیول ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ہاتھ باندھ کر لڑکی کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ڈیول کو وہ اپنے آگے چھوٹی سی بچی لگی۔ وہ اس لڑکی کو نظریں گھماتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور ڈیول کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے، لیکن جلدی سے چٹانوں جیسی سختی نے دوبارہ چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ تو وہ تم ہو جس نے میرے آدمی کو مارا۔ کمرے میں ڈیول کی بھاری آواز گونجی۔ امل بھی اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ ہاں کوئی شک؟ وہ بنا خوف کے ڈیول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ ڈیول واقعی حیران ہوا پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر کوئی شک ہے تو ایک دفعہ میرے ہاتھ کھولو، پھر تمہارا شک یقین میں بدلوں گی۔ امل اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے مزید بولی تھی۔ ہا ہا ہا۔ ڈیول اپنے آپ کو ہنسنے سے روک نہ سکا۔ واہ زی، کیا لڑکی ہے! آج تک کوئی میرے آگے نہ بول سکا ہے۔ اس کی ہمت دیکھو، میرے ہی قید میں میری ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ہی باتیں سنا رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے سخت لہجے میں گھرایا تھا۔ تم نے ابھی میری ہمت دیکھی کہاں ہے مسٹر؟ امل نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اکسایا۔ ان سب میں آشی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو شوٹ کر دے یا فیری کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ دیکھ بھائی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو اس آدمی کو جانتے تک نہیں، وہ ہمارے گاڑی سے سامنے آیا تھا، ہم نے تو مدد کرنی چاہی۔ فیری کے منع کرنے کے باوجود آشی کو خود بولنا مناسب لگا۔ امل جو بنا خوف کے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، آشی کی آواز پر گردن گھما کر اپنی بے وقوف بہن کو دیکھا۔ ڈیول نے بھی دوسری لڑکی کو دیکھا تھا جس کا ڈر اس کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ بھائی مانتی ہوں میری بہن سے غلطی ہوئی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آشی کی صلح صفائی سے کام لیا۔ امل آشی کو غصے سے گھور رہی تھی، لیکن آشی امل کو اگنور کرتی ڈر کر بول رہی تھی۔ زی، اس لڑکی کو باہر لے جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ ڈیول امل کو آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں فیری کے ساتھ جاؤں گی، دیکھیں ہمیں معاف کر دیں، میری بہن کی طرف سے آپ سے میں معافی مانگتی ہوں۔ آشی کو ڈر تھا کہ فیری کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص کے تصورات میں انتہا کی سختی تھی۔ زی سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ زی ہڑبڑا کر آشی کا بازو کھینچ کر باہر لے جانے لگا۔ کتے کمینے، اگر اب میری بہن کو ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی، چھوڑو میری بہن کا ہاتھ۔ امل کرسی سے نکلنے کی زور آزمائی کرتی بولی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ فیری، فیری! وہ زی کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی اور زی کو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آشی کو گردن کے نازک حصے پر ہاتھ دے مارا اور آشی چیختی چلاتی بے ہوش ہو گئی۔ زی اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا۔ آشی، آشی! امل پیچھے سے بولتی رہ گئی۔ امل کو آشی کی ٹینشن ہو رہی تھی، اب اسے افسوس ہو رہا تھا کیوں نہیں مانی آشی کی بات۔ تو مس فیری، ڈیول نے زی کے جاتے ہی اپنی طرف متوجہ کیا۔ امل نے انتہائی غصے سے سامنے شخص کو دیکھا۔ ڈیول کو اس وقت وہ چھیڑنے لگی۔ تم لڑکی بہت کمال کی ہو، وہ کمینی ہنسی ہنستا امل کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولا۔ امل کا دل ہلاک ہو کر رہ گیا، دل حلق کو آ گیا۔ وہ جتنی مرضی ہمت دکھا دیتی، لیکن وہ تو لڑکی تھی،
ڈیول اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر انتہائی غصے میں بھی لب مسکرائے۔ مجھے اس نام سے صرف میرے گھر والے بلا سکتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولی۔ تو میں تو اسی نام سے بلاؤں گا۔ وہ اٹھا اپنی جگہ سے اور جھک کر امل کی رسیاں کھولتے ہوئے بول رہا تھا۔ امل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ ڈیول نے رسیاں کھول کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ صحیح سے بتاؤ، مجھے دور سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہو کر بول رہا تھا۔ امل اس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی۔ تم دور رہ کر بات کرو۔ امل نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، لیکن پھر بھی لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ ابھی میں نے کہا تو مجھے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ڈیول نے امل کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ ڈیول کی اس کی حرکت پر امل کی ساری بہادری اڑنچھو ہو گئی تھی۔ چہرہ سرخ ٹماٹر کی طرح دہک رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، ڈیول کو پیچھے دھکیلتی چلائی تھی، لیکن ڈیول 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اب مجھے حیرت ہو رہی ہے، زی نے کہا تم نے میرے آدمیوں کو مارا، لیکن مجھے تو تم ہلا بھی نہیں سکی۔ وہ طنز کرتا پیچھے ہٹا۔ امل کا چہرہ جو شرم سے سرخ ہوا تھا، اس کی طنز کرنے پر غصے سے مزید سرخ ہوا۔ اس نے گھما کر ڈیول کو تھپڑ مارنا چاہا۔ ہائے افسوس، امل کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ ڈیول نے بڑی مہارت سے اس کے ہاتھ کو روکا تھا۔ ڈونٹ ڈو دس مس فیری، ورنہ جو بعد میں ہوگا میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں تم مارنا پسند کرتی۔ وہ امل کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ امل کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتے اس کے 2 قدم دور پیچھے ہوئی۔ ڈیول اس سے احتیاط پر ہلکا سا مسکرایا۔ اگر ڈیول چاہتا تو اسے بھی اس کی اوقات یاد دلا سکتا تھا۔ شاید اسے اس لڑکی کا نڈر ہونا پسند آیا۔ اب تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مس فیری، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم ایک پل بھی سکون سے نہیں سو سکو گی۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈال کر دھمکی دیتا اس سے لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ امل کو اس کی آنکھیں سرخی کی وجہ سے کمال کی لگی۔ وہ بھی بنا ڈر کے ان آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ڈیول نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو نظروں کا تسلسل ٹوٹا اور چپ کر کے چلتی رہی۔ زی گاڑی کی بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے ان دونوں کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ ڈیول کو آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ ڈیول امل کو گاڑی کی جانب دیکھتا خود دوسری سائڈ پر آیا تھا۔ امل جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی اور آشی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ آشی، آشی پلیز اٹھو۔ امل کی آنکھوں میں ایک آنسو گرا تھا اور آشی کے بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ ڈیول جو اسی کو دیکھ رہا تھا، آنسو دیکھ کر ڈیول کو خوشی ہوئی، لیکن پھر اپنی نظریں سامنے کی جانب کرتا گاڑی چلا دی۔ سیام بیٹا، وہ جو اوپر اپنے کمرے میں جا رہا تھا اپنی ماں کی آواز پر رکا۔ جی ماں جی۔ وہ واپس پلٹا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سیام نے اپنی ماں کو دیکھا جو آج کل بیمار رہنے لگی تھیں اور ساتھ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ بیٹا، اپنے بھائی کو فون کیا تم نے؟ میرا تو فون ہی نہیں اٹھاتا۔ تم اسے فون کرو اور کہو ایک دفعہ صرف اپنی ماں کے لیے آ جائے۔ سکینہ بیگم نے امید بھری نگاہوں سے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور بات کرتے کرتے رونا شروع ہو چکی تھیں۔ ماں جی، میں ضرور بھائی سے بات کروں گا۔ نہ صرف بھائی آپ سے بات کریں گے بلکہ میری شادی پر بھی آئیں گے۔ سیام نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی مر کے بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ سیام، تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی ماں جی، بالکل سچ۔ اب آپ رونا تو بند کریں اور خوشی خوشی سے میری شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ اپنی ماں کو آنسو صاف کرتا بول رہا تھا۔ اب جب وہ آئے گا میں اسے منا لوں گی، دیکھنا وہ پھر سے ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو جائے گا۔ سکینہ بیگم خوشی سے بول رہی تھی۔ سیام اپنی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر دل میں سدا قائم رہنے کی دعا کر رہا تھا۔ بھائی، نور جو اپنی بھائی اور ماما کی باتیں سن رہی تھی خوشی سے پکارا۔ بھائی، آپ نے جو کہا وہ سچ تھا؟ بھائی سچ میں آئیں گے؟ وہ سیام کے پاس جاتے بولی۔ ہاں میری گڑیا، سیام نے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ اف ماما، میں تو بھائی سے ناراض بھی ہوں گی اور ان سے بات بھی نہیں کروں گی جب تک مجھے منائیں گے نہیں۔ کتنا مزہ آئے گا ماما، بھائی آئیں گے۔ سیام بس اپنی ماں اور بہن کی خوشی دیکھتا رہ گیا۔ ابھی بھائی گھر نہیں آئے تو ان کا یہ حال ہے، اور جب بھائی آ جائیں گے تو پتہ نہیں دونوں عورتیں کیا کریں گی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اسے ہر حال میں بھائی کو لانا تھا، اس کے لیے چاہے اسے اس کے پاؤں بھی پڑنا پڑ جائے گا، لیکن اپنی ماں اور بہن کی مسکراہٹ برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ 2 دن ہو گئے ہیں فیری کو گئے ہوئے، گھر کتنا بے رونق لگ رہا ہے۔ سعیدہ بیگم اپنی بیٹی کی یاد میں بولیں۔ ٹھیک ہے بیگم، مس تو میں بھی بہت کر رہا ہوں اپنی بیٹی کو۔ فاروق صاحب فائل کو بند کرتے جذبے سے بول رہے تھے۔ آپ کے پاس وقت کہاں؟ مجھے تو لگتا ہے ہم شادی پر بھی نہ جا سکیں۔ سعیدہ بیگم روٹھے پن سے کہتی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ کیا کروں بیگم، کام ضروری ہے، آپ تو سمجھیں اپنے اس معصوم شوہر کو۔ فاروق صاحب پیار بھرے لہجے میں بولے۔ اگر حسن اپنے باپ کو اس طرح بات کرتے دیکھ لیتا تو ضرور بے ہوش ہو جاتا۔
آپ سن لیں، میں شادی پر ضرور جاؤں گی، میں آپ کے کام کی وجہ سے شادی نہیں چھوڑوں گی۔ سیدہ بیگم یاد دہانی کرواتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ فاروق صاحب صرف سر ہاں میں ہلا سکے۔ وہی جانتے تھے آج کل ان کے پاس 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ اب تھکنے لگے تھے، شاید عمر کا تقاضا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ آج تک ڈیول کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکا تھا۔ فاروق صاحب نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ڈیول کو ایکسپوز کرنا ان کی ضد بن گئی تھی۔ چلو اترو، ڈیول گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے روکتا سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ امل بھی بنا ڈیول کو دیکھے عائشہ کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترنے لگی۔ اب تک جو ہو گیا تھا دونوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ دونوں نے سوچا بھی کب تھا یہ سب ہوگا، وہ نکلتی ہی نہ۔ رکو دونوں، ڈیول سامنے شیشے سے دیکھتا دونوں کو روکا تھا۔ مس فیری، آپ کی دوست کی میں خود گارنٹی دے سکتا ہوں، وہ اپنی زبان نہیں کھولیں گی۔ امل نے بھی سامنے لگے شیشے میں ڈیول کو دیکھا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگا۔ ان آنکھوں میں ابھی بھی سرخی مائل تھی اور امل ابھی تک فیصلہ نہ کر پائی تھی آنکھوں کا رنگ کون سا ہے۔ شاید یہ رات کو سوتا نہیں ہوگا یا کچھ اور۔ وہ اس کی باتوں میں دھیان دیے بغیر بنا پلکیں جھپکائے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن مس فیری، ڈیول نے اسے نام پر زور دیا۔ امل بھی اپنے خیالوں سے حقیقی دنیا میں لوٹی تھی۔ تم ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں ذہننشین کر لو، آج سے میری نگاہیں 24 گھنٹے تم پر ہوں گی۔ ڈیول بات کرتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن وہ اگنور کرتا اپنا لہجہ سخت رکھا۔ آگے مس فیری، تم خود سمجھدار ہو، میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ امل اس شخص کو بات کا مطلب سمجھ آنے پر غصے سے اپنے ہاتھ کو مٹھی سختی سے بند کی تھی۔ وہ خود کو کوسنے لگی اپنی اس بے خودی پر۔ اب تم دونوں جا سکتی ہو۔ ڈیول ان دونوں کو حکم دیتا سگریٹ کا گہرا کش لیتا باہر سڑک کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ایک دو گاڑی وقفے وقفے سے گزر رہی تھی، اور امل دانت پیستی بنا جواب دیا عائشہ کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی۔ لیکن وہ جاتے وقت بھی اپنا غصہ ظاہر کرنا نہیں بھولی تھی، تو پوری طاقت لگا کر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو مرضی ہو کر لو۔ ڈیول اس کی اس معصومانہ حرکت پر مسکرایا تھا۔ ڈیول واقعی اس لڑکی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ مومانی جان، عائشہ اور آپ کی بھانجی نظر نہیں آ رہی؟ نمرہ نگاہ گھماتی پوچھ رہی تھی۔ سب اس وقت سٹنگ ایریا میں بیٹھے چائے پیتے باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں نے کدھر جانا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ سیدہ بیگم گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ لیکن مومانی جان، میں تو گئی تھی ان کے کمرے میں، وہ دونوں تو نہیں تھیں، نمرہ چالاکی سے بولی۔ وہ خان، نمرہ داخلی دروازے پر کھڑے خان کو دیکھ کر آہستہ سے آواز میں کہنے لگی، لیکن پاس بیٹھی سیدہ بیگم اور سلمیٰ بیگم کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی تھیں۔ سدرا بیگم کی پریشانی چہرہ صاف جھلک رہی تھی۔ خان بیٹا، سلمیٰ بیگم نے آواز دی۔ وہ جو خود داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنے نام کی پکار پر رکا پر پلٹا نہیں۔ میرا بیٹا اپنی پھپھو سے نہیں ملے گا؟ سلمیٰ بیگم نے وہیں بیٹھے شیریں لہجے میں کہا تھا۔ خان نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تھیں اور پلٹ کر اپنے قدموں اپنی پھپھو کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم پھپھو، وہ سلمیٰ بیگم کے آگے جھک کر بولا تھا۔ وعلیکم السلام پھپھو کا بیٹا، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ یہ کیا، اب میرے بیٹے کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ کچھ پل بیٹھ جائے؟ نہیں پھپھو، آج میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر تک آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر تفصیل سے بات کروں گا۔ خان کے چہرے سے تھکاوٹ صاف واضح ہو رہی تھی۔ خان جی، آپ کیسے ہیں؟ نمرہ دوپٹہ اپنے ہاتھ سے مروڑتی شرما کر پوچھ رہی تھی۔ خان جو پہلے تھکا ہوا تھا مزید بدمزہ ہوا۔ پھپھو، میں آپ سے رات میں بات کرتا ہوں۔ خان نمرہ کی بات اگنور کرتا واپس پلٹ گیا۔ نمرہ تو جل کر رہ گئی۔ مومانی، عائشہ کدھر گئی ہے؟ نہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور نہ ہی پورے گھر میں، نمرہ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ خان کے اپنے کمرے کی جانب جاتے قدم رک گئے تھے۔ سدرا بیگم کو تو مانو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا اور غصے سے انہوں نے نمرہ کو دیکھا، لیکن نمرہ نے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی اور سکون سے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے ہونے والے تماشے کا انتظار کرنے لگی۔ خان واپس پلٹ کر اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ کدھر گئی ہے عائشہ؟ اس نے ٹھوس لہجے میں پوچھا تھا۔ منٹ میں خان کی رگیں پھولی تھیں۔ وہ بیٹا، کیا بیٹا ماما، کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے عائشہ؟ وہ غصے سے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ آیت بھی اپنے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے سیڑھیاں اترتی اپنی ماں کے پاس پہنچی تھی۔ ماما، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ بھائی، آیت نے جلدی سے کوئی بہانہ بنا کر بولنا چاہا۔ کیا ہوا ہے، اتنا کیوں شور ہو رہا ہے؟ امل دروازے سے ہی بولی، جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں۔
سارا راستہ عمل عاشی کو سمجھاتے آئی تھی کہ گھر میں کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن عاشی سامنے غصے سے کھڑا اپنے بھائی کو دیکھ کر چہرے کا رنگ زرد پڑتا تھا، اور وہی فیری بھی خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ کدھر گئی تھی؟ وہ عمل کی بات کو رد کرتا لمبے ٹک بھرتا عائشہ کے سر پر کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ بھائی، عاشی نے اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے صرف اتنا ہی بول سکی۔ ہم باہر گارڈن میں تھے۔ عمل جانتی تھی عاشی اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں کہے گی، اسی لیے خود بولی۔ میں نے تم سے پوچھا؟ خان روکھے لہجے میں بولا۔ فیری اپنی ہوئی اس عزت افزائی پر دل سے رو دی، لیکن وہ زور رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو آپ بھی اپنا لہجہ ٹھیک رکھیں، یہ کوئی طریقہ بہن سے بات کرنے کا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب ہم کہہ رہے ہیں ہم دونوں گارڈن میں تھے، لیکن نہیں، آپ نے بات کو کھال بھی نکال لی ہے۔ عمل بھی بے ڈر بولتی گئی، پر وہ نہ دیکھ سکی وہ خان کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہی تھی۔ جی بھائی، ہاں ہم دونوں گارڈن میں تھے۔ آپ مالی بابا سے پوچھ لیں۔ عاشی نے اٹکتے ہوئے جھوٹ بولا۔ خان ان دونوں پر غصے بھری نگاہوں سے دیکھتا تنفن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہال میں موجود سب کا اٹکا ہوا ساز بحال ہوا تھا سوائے نمرا کے اور اس کی ماں کے۔ تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، آیت نے دونوں سے کہا تھا، اور خود بھی دونوں کے پیچھے چل دی۔ ماما، دیکھ لیا آپ نے؟ خان تو مجھ سے بات کرنا دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیسے میں ان کے دل میں اپنی جگہ بناؤں گی؟ نمرا بے رخی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولی۔ کم عقل لڑکی، تم بھی تھوڑا صبر سے کام لو۔ جب خان کہہ رہا تھا وہ تھکا ہوا ہے تو کیوں اپنی ٹانگ اڑائی؟ سلمیٰ بس اپنی بیٹی کی بے صبری پر ماتم کرتی بولی۔ ماما، مجھے نہیں کرنی اس خان سے شادی۔ ان کا غصہ دیکھا ہے آپ نے؟ 24 گھنٹے تو ناک پر رہتا ہے۔ نمرا بچپن سے ہی خان کو پسند کرتی تھی، اور دوسری بڑی وجہ اس کی ماں تھی، جو بچپن سے ہی کہتی آئی تھی کہ تم خان کی ہی بیوی بنو گی، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ خان سے ڈرتی تھی۔ میری کم عقل بیٹی، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، ورنہ وہ سعیدہ کی بھانجی کا کیا نام ہے؟ عمل، نمرا نے بتایا۔ ہاں وہی عمل، سعیدہ اسے اپنی بیٹی کی بیوی بنا دے گی اور ساری جائیداد کی مالکن بن کر ہمارے سروں پر ناچے گی۔ نہیں ماما، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، خان صرف میرے ہیں۔ وہ بیڈ پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے جذبے سے بول رہی تھی۔ نمرا، اب تم کچھ الٹا نہیں کرو گی جس سے خان تم سے بدظن ہو، سلمیٰ بیگم نے اسے پیار سے اپنی بیٹی کو کہا۔ اچھا ماما، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ خان کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ بلڈنگ کے آگے بلیک کرولا کار رکی تھی۔ آفس بوائے انتظار کی سولی پر لٹکا سڑک کی جانب دیکھ رہا تھا اور ساتھ آنے والے جمائی کو اپنے ہاتھ سے روکا تھا۔ گاڑی کے رکنے کی آواز سے وہ ہوش سے کام لیتا اندر کی جانب بھاگا تھا، جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ سر ایان آ گئے، آفس بوائے نے اونچی آواز میں اپنے باس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ جلدی کرو، سر آ گئے، جلدی۔ سب اپنی اپنی ٹیبل پر پہنچو۔ سر نے دیکھ لیا تو آگے طرح طرح کے جملے آفس میں گونج رہے تھے۔ آفس میں ایک دم افراتفری مچ گئی تھی، ہر کوئی اپنے خڑوس باس کے غصے سے بارے میں جانتے تھے، اور سر کو ہر چیز میں پرفیکشن پسند تھا۔ دوسری طرف وہ بے نیازی سا اپنے کار سے نیچے اتر کر اپنی کار کی چابی گارڈ کی طرف اچھالتا اپنا کوٹ ٹھیک کرتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، ایان خان جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سب اپنے باس کو جھک کر کہہ رہے تھے، وہ اپنا سر ہلا کر سب کو جواب دے رہا تھا۔ اف یار، کیا پرسنالٹی ہے، کاش سر ایک دفعہ مجھے دیکھ لیں، ہمنا نے آہ بھرتے کہا تھا۔ لگتا ہے تم سر کی رنگین مزاج سے واقف نہیں ہو، علینا نے اپنی بیوقوف دوست کا آگاہ کیا تھا۔ مطلب تم نیوز نہیں سنتی یا نیوز پیپر نہیں پڑھتی؟ نہیں، ہمنا نے نام سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ بس تم پڑھو، تمہیں علم ہوگا۔ سر ایان کا آئے دن کسی نہ کسی ماڈل کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے، علینا رازدار انداز میں کہا۔ کیا؟ میں نہیں مانتی یار، اتنا ہینڈسم باس ایسا ہوگا؟ ہمنا نے علینا کی بات کی نفی کی۔ ویسے سچ بتاؤں مجھے بھی ایسا کبھی نہیں لگتا تھا، جب خبریں آئے دن اخباروں کی زینت بننے لگیں تو یقین آ ہی جاتا ہے۔ چلو اگر سر کی سیکرٹری نے ہمیں باتیں کرتے سن لیا ہم سر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں آفس سے دھکا مار کر نکال دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو کام کرتے ہیں۔ گڈ مارننگ سر۔ ایان خان نے آواز کی جانب دیکھا تھا جہاں اس کے سیکرٹری قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس نوشین، بلیک کافی، وہ اپنے کیبن کے دروازے کا نوب گھماتے سٹاپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ یس سر، ابھی لائی۔ اور مس نوشین، آپ 10 منٹ میں سب کو میٹنگ روم میں اکٹھا کریں۔ یس سر۔ ایان خان اپنی بلیک کافی انجوائے کرتے آفس کی میٹنگ روم میں موجود اپنے مینیجر اور اسٹاف کے ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا۔ کم از کم آدھے گھنٹے کے بعد وہ میٹنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ سر، محمود انڈسٹری کے مینیجر کی کال آئی تھی، وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔
وہ میٹنگ روم سے نکلتے سب ورکرز پر ایک سرسری نظر دیکھتا اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کی سیکرٹری آج کا شیڈیول بتا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ مس نوشین سے فائل لیتے ایک بازو ٹیبل پر رکھا، دوسرے سے ہاتھ سے بیچ آگے پیج کیے بڑھ رہا تھا۔ سر آپ کا آج رات کلائنٹ کے ساتھ ڈنر ہے۔ موبائل رنگ ہونے کی آواز نے اس کا دھیان اس کی طرف متوجہ کیا، اس لیے وہ سیکرٹری کی بات نہیں سن سکا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا جہاں سیام کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست کیے تھے۔ کتنا خیال ذہن میں گھومے تھے اور سیکرٹری کو باہر جانے کا اشارہ کرتے وہ نہ چاہتے ہوئے کال پک کی تھی۔ بھائی، سیام کی آواز دوسری طرف سے آئی تھی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ بھائی پلیز اب بس کر دیں، کتنی سزا دینی ہے ہم سب کو؟ دوسری طرف سیام خود بھائی کی کمی اتنے سالوں سے برداشت کر رہا تھا۔ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا سیام، وہ کرسی سے ٹیک لگا کر سرد آہ بھرتے بول رہا تھا۔ اگر آپ ہمیں سزا نہیں دے رہے ہیں تو پھر آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ ایک دم غصے سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مانتا ہوں آپ کا گھر نہیں ہے، ماں سے تو مل لیں آ کر۔ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ آپ کو کتنا یاد کرتی ہیں، اب تو بیمار رہنے لگی ہیں۔ ماں کے ذکر پر آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے، لیکن ایان خان رونے والوں میں سے نہیں تھا، رلانے والوں میں سے تھا۔ وہ تو اچھے انسان کو اس کی نانی یاد دلا دینے والوں کا ہنر رکھتا تھا۔ بھائی سن رہے ہیں نا میری آواز تو آ رہی ہے؟ ہیلو بھائی۔ ہاں سن رہا ہوں، لہجے میں ہلکی سی نمی تھی۔ بھائی کیا ہوا، ٹھیک تو ہیں؟ سیام فکر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں سیام، لیکن بھائی آپ کی آواز سے ایسا لگا۔ سیام میری آواز کو چھوڑو، اگر تم نے یہی بات کرنی ہے تو میں فون رکھ رہا ہوں۔ بھائی رکیے، فون مت رکھیے گا، وہ جلدی سے بولا تھا۔ آپ کو میری شادی میں آنا ہوگا۔ سیام میں نہیں آؤں گا۔ میں مانتا ہوں آپ گھر نہیں آ سکتے، تو مہندی کا فنکشن لڑکی والوں کی طرف ہے اور بارات ہال میں جائے گی اور ولیمہ بھی ہال میں ہے۔ میں نہیں جانتا بھائی آپ آئیں گے۔ سیام، ایان نے سختی سے کہا۔ بھائی آپ بھی سن لیں، اگر آپ شادی پر نہ آئے میں مہندی کیا بارات لے کر نہیں جاؤں گا، بیٹھا رہوں گا ایسے ہی۔ سیام نے اپنی بات کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ ہیلو سیام، ہیلو، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ ایان نے موبائل غصے سے ٹیبل پر پٹکا تھا۔ مجھے پتہ ہے بھائی آپ ضرور آئیں گے، وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سیام کو اپنے بھائی سے بے پناہ محبت تھی۔ بھائی آپ کو پوری دنیا بھی غلط کہے، آپ کا بھائی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیول کون ہوگا، اور آپ کو ڈیول اور عمل کی کیمسٹری کیسی لگی، اور خان اور ڈیول سیم بندے ہوں گے کیا؟ کچھ جیسا بھی لگے پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اپنے ریویو دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جب تک اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔